کیوں بعض اوقات کچھ سچویشنز میں ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی گوز بمس آ جاتے ہیں، اور کیوں پانی میں تھوڑا وقت زیادہ بتا لینے سے ہمارے ہاتھوں پہ اس طرح کی سلوٹیں بن جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں کی انگلیوں کے ناخنوں پر یہ سفید داغ کیوں ہوتے ہیں، اور بچے جب روتے ہیں تو ان کے آنسو کیوں نہیں نکلتے، اور کیوں فیمیل کی نظر میل کے مقابلے میں زیادہ تیز ہوتی ہے۔ ان سب سوالوں کے جواب بتائیں گے ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں۔ نہ صرف یہ بلکہ کچھ اور بھی انسانی باڈی سے ریلیٹڈ انٹرسٹنگ فیکٹس کے بارے میں آپ آج کی ویڈیو میں جانیں گے، وہ فیکٹس جن کے بارے میں آپ پہلے کبھی نہیں جانتے تھے، لیکن آپ نے ان تمام فیکٹس کا ایکسپیرینس ضرور کیا ہے۔ تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ آؤٹ سائڈ فیکٹر پہ نئے ہیں تو آؤٹ سائڈ فیکٹر کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ یہ ویڈیو بہت انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ آپ نے کچھ لوگوں کے ناخنوں پر اس طرح کے وائٹ نشان دیکھے ہوں گے، اور آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگوں کے ناخنوں پر ہی کیوں ایسے نشان ہوتے ہیں؟ دراصل یہ نشان آئرن، کیلشیم اور منرلز کی کمی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ہماری باڈی اور ہمارے برین کا کنیکشن اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ اگر باڈی کے کسی بھی حصے میں کسی چیز کی کمی محسوس ہو تو فوراً اس کے سمٹمز ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں تاکہ اس کمی کو فوری کنٹرول کیا جا سکے۔ 1998 میں امریکن جرنل آف پبلک ہیلتھ کے ایک ریسرچ سے یہ ثابت ہوا ہے کہ جو لوگ لیفٹ ہینڈڈ ہوتے ہیں، یعنی لیفٹ ہینڈ سے اپنا سارا کام کرتے ہیں، وہ لوگ رائٹ ہینڈرز کی نسبت 6 مہینے کم جیتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اس دنیا میں بنائی جانے والی زیادہ تر چیزیں رائٹ ہینڈرز کی مناسبت سے ہی بنائی جاتی ہیں، اور لیفٹ ہینڈرز اسی وجہ سے تقریباً 6 مہینے کم جیتے ہیں۔ اور نہ صرف یہی بلکہ رائٹ ہینڈرز کے مقابلے میں لیفٹ ہینڈرز کا ایکسیڈنٹ کا خطرہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہمارا دماغ ہی ہماری پوری باڈی کو کنٹرول کرتا ہے، لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ سرجری کے وقت ہمارے دماغ کے 2 ٹکڑے کر کے ان کو علیحدہ کر کے رکھا جا سکتا ہے، اور اس کا ہمارے دماغ اور ہماری باڈی پر کوئی نیگیٹو ایفیکٹ نہیں ہوتا۔ یہ ایک بہت انٹرسٹنگ اور حیران کن فیکٹ ہے۔ آپ کی زبان میں موجود ریسیپٹرز کی مدد سے آپ خوراک کے ذائقے کو فیل کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ زبان کے مختلف حصے مختلف طرح کے ذائقوں کو سینس کرنے کے لیے بنے ہیں تو ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک ریسرچ کے مطابق یہ ثابت ہوا ہے کہ زبان کے ہر حصے میں ہر طرح کے ٹیسٹ بڈز ہوتے ہیں جو ہر طرح کی خوراک کو سینس کرتے ہیں۔ تحقیق سے یہ پتہ چلا ہے کہ ایک میل کی زبان کا سائز 3.3 انچ ہوتا ہے، جبکہ ایک فیمیل کی زبان کا سائز 3.1 انچ ہوتا ہے۔ ہمارے ہونٹ ہماری باڈی کے سب سے سینسٹیو پارٹ ہوتے ہیں، اور ہمارے ہونٹوں کے بالکل پیچھے ایک میسیٹر نام کا مسل ہوتا ہے جو کہ ہمیں کھانا چبانے میں مدد دیتا ہے۔ یہ مسل اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ اس سے ہم 90 کلو گرام تک کا وزن بھی اٹھا سکتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے برین کا وزن ہماری پوری باڈی کے وزن کا صرف 2% ہی ہوتا ہے، لیکن اکیلا برین 30% آکسیجن کنزیوم کرتا ہے؟ یہ اس لیے ہے کیونکہ ہمارا برین ہماری پوری باڈی کو کنٹرول کرتا ہے، اور اسی وجہ سے اس کو بہت زیادہ انرجی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا برین پوری باڈی کے مقابلے میں 30% آکسیجن اکیلا ہی کنزیوم کرتا ہے۔ فرینڈز، انسان ہو یا جانور، زندہ رہنے کے لیے اسے کھانے کی ضرورت تو ہوتی ہے، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ ایک انسان اپنی پوری زندگی کے دوران تقریباً کتنا کھانا کھاتا ہے؟ جب سائنٹسٹ نے اس پر ریسرچ کی تو یہ بات سامنے آئی کہ ایک ایوریج ہیلتھ رکھنے والا انسان 70 سال میں تقریباً 30,000 کلو گرام کھانا کھاتا ہے۔ فرینڈز، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری باڈی کے کسی حصے پر ہمیں مچھر کاٹ جائے تو ہمیں خون کی کمی واقع ہو جائے گی؟ اگر ایسا ہے تو آپ کی سوچ غلط ہے، کیونکہ اپنے آپ کو مروانے کے لیے ہمیں 2 ملین مچھروں سے کٹوانا ہوگا، لیکن ایسا کوئی کیوں ہی کرے گا؟ وہ اس لیے کہ جب ایک مچھر ہماری باڈی کے کسی حصے پہ کاٹتا ہے تو وہ صرف 0.01 ملی لیٹر خون ہی جذب کرتا ہے، اس لیے خون کی کمی سے مرنے کے لیے ہمیں 2 ملین مچھروں سے کٹوانا ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی انگلیوں کی طرح آپ کی زبان بھی بہت یونیک ہے؟ جس طرح پوری دنیا میں کسی کے فنگر پرنٹس میچ نہیں کرتے، اسی طرح زبان کے پرنٹس بھی میچ نہیں کریں گے۔ اب انتظار بس اس وقت کا ہے جب ہم اپنی زبان کے ذریعے اپنے موبائل کو ان لاک کرتے ہوں گے۔ اگر ہم اپنی باڈی سے اپنے لنگز کو نکال کر پانی میں چھوڑ دیں تو وہ پانی پر تیرنا شروع کر دیں گے۔ ایسا اس لیے ہے کہ چاہے ہم اپنا سانس جتنا مرضی اندر یا باہر کریں، لیکن اس میں ہمیشہ 1 لیٹر ہوا موجود رہتی ہے، جسے ریزیڈوئل لنگ والیوم بھی کہتے ہیں۔ لنگز میں ہوا کی موجودگی کی وجہ سے لنگز کی ڈینسٹی پانی کی ڈینسٹی سے کم ہو جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ پانی پر تیرنے لگتے ہیں۔ ویورز، فرض کریں اگر آپ سو رہے ہیں اور آپ کی ناک کے سامنے کوئی خوشبودار یا بدبودار چیز رکھ دی جائے اور اس کی اسمیل سے آپ کو اٹھانے کی کوشش کی جائے تو کیا آپ اٹھ جائیں گے؟ نیو براؤن یونیورسٹی میں ایک ریسرچ کی گئی جس میں شور مچا کر سوتے ہوئے اسٹوڈنٹس کو اٹھانے کی کوشش کی گئی تو سبھی اٹھ گئے، لیکن جب ان کے سامنے کوئی خوشبودار اور بدبودار چیز رکھی گئی
تو کوئی بھی نہیں اٹھا۔ جب آپ ایک لمبے وقت تک پانی میں رہتے ہیں تو آپ کے ہاتھوں اور پیروں پہ اس طرح کی سلوٹیں بن جاتی ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کیا یہ سلوٹیں نقصان دہ ہیں یا فائدہ مند ہیں؟ تو UK کی ایک یونیورسٹی میں اس بارے میں ریسرچ کی گئی، جس سے معلوم ہوا کہ یہ سلوٹیں ہمارے لیے فائدہ مند ہیں، کیونکہ ان سلوٹوں کے بننے کی وجہ سے جب ہم چیزوں کو پکڑتے ہیں تو آسانی سے پکڑی جا سکتی ہیں۔ اس سے فرکشن میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب فرکشن میں اضافہ ہوتا ہے تو ہم چیزوں کو بآسانی پکڑ سکتے ہیں۔ لیکن ان سلوٹوں کا کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ کچھ وقت گزر جانے کے بعد یہ سلوٹیں اپنے آپ ہی ڈس اپیئر ہو جاتی ہیں۔ فرینڈز، ایک انسان اپنی پوری زندگی میں 1,60,000 کلومیٹر تک چلتا ہے، اور یہ فاصلہ پوری زمین کا 4 بار چکر لگانے کے برابر ہے۔ ایک انسان ایک دن میں اگر 30 منٹ بھی چلتا ہے تو اس کی باڈی میں بہت کم فیٹس جمع ہوتے ہیں اور وہ ہیلدی رہتا ہے۔ جب آپ ایک ڈراؤنی مووی دیکھ رہے ہو یا کسی پارٹی میں بہت شور ہو رہا ہو تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی میں ایک ایڈرینالن نام کا ہارمون پایا جاتا ہے۔ جب آپ کسی اس طرح کی سچویشن میں ہوتے ہیں تو یہ ہارمون ریلیز ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس ہارمون کے ریلیز ہونے سے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب اس ہارمون کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو رونگٹے کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی آپ کی باڈی پر گوز بمز آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک فیمیل میل کے مقابلے میں زیادہ کلرز ڈیٹیکٹ کر پاتی ہے؟ مختلف رنگوں کی شیڈز کو پہچاننے میں بھی ایک فیمیل زیادہ بہتر کر سکتی ہے، لیکن ایک میل اس سے کم دیکھ پاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میل میں بلائنڈنس کا خطرہ بھی زیادہ ہوتا ہے، اور ان میں کلر بلائنڈنس بھی جلدی آ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک منٹ میں ایک فیمیل 18 سے 20 دفعہ اپنی آنکھیں جھپکتی ہیں، اور وہیں ایک میل صرف 11 سے 12 دفعہ ہی جھپکتا ہے۔ جب ایک نیو بورن بیبی روتا ہے تو اس کے آنسو نہیں نکلتے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی یہ وجہ ہے کہ ابھی اس کے ٹیئر گلینڈز نہیں بنے ہوتے، جبکہ وہ بننے کے عمل میں ہوتے ہیں، اور جب اس کے ٹیئر گلینڈز بن جاتے ہیں تو اس کے آنسو بھی اپیئر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ فرینڈز، یہ تھی ہماری آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ایک لائک ضرور کریں۔ اور کیا آپ ان تمام فیکٹس میں سے کسی کے بارے میں پہلے جانتے تھے؟ اگر جانتے تھے تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔